هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان، بروح ملؤها طهر وقلب ربی اشرح لی صدری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا تجوید کے جو ہم نے نون ساکنہ اور تنوین کے رولز کیے تھے اس میں سے آج ہم ان کی ریویژن کرتے ہیں۔ نون ساکنہ کے جو ہم نے رول کیے تھے وہ ہمارے تھے 4 رولز، اور ان کو آج ریوائز کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے آپ کی جو پہلا رول تھا ہمارا کیا تھا ہم نے نون ساکنہ اور تنوین کے جو رول تھے وہ کیا تھے؟ اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفا۔ تو جس میں سے سب سے پہلا جو تھا وہ تھا اظہار۔ اظہار کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا یا بتانا۔ اسی طرح دوسرا رول تھا ادغام۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے مرج کرنا، ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ ملا دینا یا اس حرف میں داخل کر دینا۔ اسی طرح تیسرا رول ہم نے پڑھا تھا اقلاب۔ اقلاب کا مطلب ہوتا ہے بدلنا، یعنی کہ اس کو جو اس کا لفظ ہے، اس میں اقلاب کا جو ورڈ ہے با، وہ جو ہے وہ میم میں بدل جائے گا۔ اس کے بعد اگلا جو چوتھا رول ہم نے پڑھا تھا اخفا کا۔ اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، یعنی نون ساکنہ اور تنوین کے بعد جو لیٹر آئیں گے اس میں ہم نے نون کی آواز کو چھپا دینا ہے۔ اظہار میں نون کو بتانا ہے، ادغام میں نون کو مرج کر دینا ہے اور تنوین کو، اسی طرح اقلاب میں بدل دینا ہے اور اخفا میں چھپا دینا ہے۔ تو چلیے اس کو ذرا ہم رولز کو دوبارہ سے ریوائز کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اظہار۔ تو اظہار کو ڈیفائن کریں جی آپ لوگ اس میں سے کریں جی حمیرہ سید۔ جی حمیرہ اپنا مائک انمیوٹ کیجئے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمیرہ آپ کے سامنے جی اسکرین پہ اظہار کا رول ہے، اس کو ذرا آپ ایکسپلین کیجئے۔ جی، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی آتے ہیں تو اظہار کیا جاتا ہے۔ حروف حلقی حمزہ ہا، عین ہا، غین خا ہوتے ہیں۔ تو نون ساکن تنوین کے بعد اگر یہ ان میں سے کوئی بھی حرف آئے تو نون کو واضح پڑھا جائے گا، جیسے کہ من ہاذا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے حمیرہ یس جی۔ ابھی جی اظہار آپ کو ہم نے ریوائز ہو گیا کہ اس کو ہم نے اس میں نون کی جو ساؤنڈ ہے اور تنوین کی ساؤنڈ ہے اس کو ہم نے ظاہر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو آگے جی دیکھتے ہیں۔ اظہار کے بعد ہم دیکھتے ہیں اخفا۔ تو اخفا کو جو ہے فریہ معین آپ سوری اخفا نہیں، ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں ادغام۔ جی ادغام کی سلائڈ کیجئے۔ ادغام کے لیے جی نورینہ آپ ذرا اپنا مائک انمیوٹ کیجئے اور ذرا اس کو ایکسپلین کریں۔ جی نورینہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاذہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی نورینہ اس کو ایکسپلین کیجئے۔ جی استاذہ، نون ساکنہ اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی ورڈ آئے گا تو ہم لوگ وہاں پہ ادغام کریں گے۔ اس میں ہمارے پاس 2 ٹائپس ہوتی ہیں ادغام کی، جس میں ایک ہے غنہ کے ساتھ اور ایک بغیر غنہ کے۔ جو غنہ کے ساتھ ہوتے ہیں اس کے 4 ورڈس ہیں، یا، میم، نون، واو۔ یہاں پر ہمارے غنہ کے ساتھ ہم ادغام کریں گے، اور ادغام بلا غنہ جو ہوگا اس کے 2 ورڈس ہیں، لام اور را۔ یہاں پہ تنوین اور نون ساکنہ کے بعد جب یہ 2 لفظ آئیں گے تو یہاں غنہ کے بغیر ہم لوگ ادغام کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور ادغام کے لیے جو ہم نے کی ورڈ نکالا تھا وہ کون سا ہے؟ یرملون، ان سب کا یرملون۔ جی ان کے مجموعے کو یرملون کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کو جب ہم اوپن کریں گے تو اس کے سارے لیٹرز جو ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ آ، ان سارے لیٹرز کو کیا کہیں گے؟ ان کے اوپر ادغام ہوگا، ان ٹھیک کے ہے، بعد جی استاذہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ چلیں اب آگے دیکھتے ہیں اقلاب کو۔ جی مبشرہ آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجئے اور بتائیے۔
جی نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آئے تو ہم نون ساکن اور کو میم سے بدل کر ادا کریں گے. نون اور اس کے ساتھ جی کیا ہوگا؟ اس پہ جی جب گنا میم کر کے کے ساتھ پڑھیں گے. کیا بات، اخلاق گنا کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، دوبارہ سے اس کو دوبارہ بتائیے. جی نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آئے تو نون کو میم سے بدل کر ادا کریں گے اور اس کو گنا کے ساتھ ہم پڑھیں گے. ویری گڈ، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اخفا کو. جی اخفا کو بتائیں، فریہ معین آپ بتائیے. فریہ معین اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. جی اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. نون ساکنہ اور تنوین کے بعد اگر ہمارے اظہار، ادغام اور اخلاق کے لیٹر نکال دیے جائے، اس کا جو 15 لیٹرز ہوتے ہیں وہ ہمارے اخفا ہوتے ہیں. اس میں ہم دوبارہ بتائیے غنہ کون کو، سے لیٹر نکالنے ہیں ہم نے. ہمیں اظہار، ادغام ہوں، اور اخلاق کے لیٹر ہم نکال دیں گے تو ہمارے جو 15 لیٹرز بچیں گے وہ ہمارے اخفا کے لیٹر ہوتے ہیں. اخفا کا مین ٹھیک ہے. مقصد ہوتا ہے نون کی آواز کو چھپانا. جب بھی ہم اخفا ہوں کرتے ہیں تو اس میں ہماری زبان نیچے کے پیلٹ سے لگتی ہے، نہ کہ اوپر کے دانتوں سے لگتی ہے. اور الف جو ہے اس کے اوپر اخفا ہوگا. الف کے اوپر نہیں ہوگا استاذہ، کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ یہ ہمارا حمزہ کاؤنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس پہ ہم اخفا نہیں کریں گے. اچھا جی، اب یہاں پہ ہم نے یہ چاروں چیزیں جو ہمارے نون ساکنہ اور تنوین کے قواعد تھے وہ ہم نے ساروں کو ایک دفعہ ریوائز کر لیا ہے. اب اس کو ہم کچھ پریکٹیکل ایگزامپلس کے ساتھ دیکھتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ چاروں چیزیں کس طریقے سے ہمیں ایکسپلین کرتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے، چلیے جی. ابھی صفیہ آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو چیزیں ہائی لائٹ ہوئی ہوئی ہیں ان ساروں کو ذرا آپ ایکسپلین کیجیے صفیہ. جی سب سے پہلا جو ورڈ ہے فاسق بنبأ، یہ ہے اقلاب، کیونکہ یہاں پر ہم چینج کر دیں گے میم کو با سے، نون ساکن اور تنوین کو با سے. پھر سیکنڈ ہو گیا ہمارا قوما بجہالت، یہاں پر بھی ہم سیم یہی کریں گے، اقلاب ہی کریں گے، یہاں پر بھی چینج ہو رہا ہے. تھرڈ ہے فَإِن بَغَتْ، یہاں پر بھی اقلاب ہے. ٹھیک ہے، um, اور جو بلو ایرو ہے اس کو بتائیے وہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. وَإِن طَائِفَتَانِ، یہاں پر ہو رہا ہے اکفا. پھر فَإِن فَاءَتْ، یہاں پر بھی اکفا ہو رہا ہے. اور یہ جو فضلا من، یہاں پر ادغام ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد میم ہے. اور علیم حکیم، یہاں پر اظہار ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پر تنوین کے بعد حروف حلقی کا لیٹر ہے ح. اور کثیر من، یہاں پر بھی ادغام ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد میم ہے. اور ان اللہ، یہاں پر بھی ادغام ہے کیونکہ نون مشدد ہے. اور اخوۃ فاصلحوا، یہاں پر اکفا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی شاباش. جی من نساء، یہاں پر بھی ادغام ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد نون ہے. اور این یکونوا، یہاں پر بھی اکفا ہو رہا ہے، ادغام ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد یا ہے. خیرا منہم، یہاں پر بھی ادغام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے
ٹھیک ہے صفیہ، بارک اللہ فی. جی شائستہ طاہر، آپ آخری جو آیت ہے آیت نمبر 11 اس کو ذرا ایکسپلین کیجئے، اور آپ نے بتانا ہے مجھے کہ اس میں ادغام کہاں ہو رہا ہے اور کلکلہ کہاں ہو رہا ہے. جی شائستہ طاہر اپنا مائک انمیوٹ کیجئے. جی شائستہ. وعلیکم السلام وبرکاتہ. ٹیچر میں انمیوٹ نہیں ہو رہا تھا. اچھا، وعلیکم اوکے السلام ورحمۃ اللہ. آپ مجھے بتائیے جو اس میں کلکلہ کے کس کس کو مارک کیا ہوا ہے، کلکلہ میں کون سے آ رہا ہے ورڈز آ رہے ہیں، اور اس کے بعد جو آخری آیت ہے آیت نمبر 11 اس کو ایکسپلین کیجئے. اوکے. آیت نمبر 11 میں قوم من یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے، من قوم یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد قاف آیا ہے، اور پھر ان یکون یہاں پہ ہمارا ادغام ہو رہا ہے، ادغام باغنہ، خیرم منہم ادغام باغنہ، تنوین کے بعد میم آیا ہے، نساء من یہاں پہ ادغام باغنہ، من نسائن یہاں پہ بھی ادغام باغنہ، ان یکن یہاں پہ بھی ادغام باغنہ ہے، خیرم منہن یہاں پہ بھی پہلے یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے باغنہ، پھر منہن اظہار ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد حروف حلقی ہے. پھر ٹھیک ہے. اوکے کلکلہ کہاں کہاں ہو رہا ہے؟ اوکے کلکلہ ہمارا آخری اس میں ہو رہا ہے، یتب کتب جد، اور آیا ہے یہاں پہ با ساکن ہو رہا ہے، تو یہاں پہ ہمارا کلکلہ ہے. اچھا، اور اس کے علاوہ اور ہمارے لیسن میں ہو رہا ہے کہیں کلکلہ؟ آیت نمبر 9 میں دیکھیے. اوکے آیت نمبر 9 میں ہے من المومنین نقتتلوا، یہاں پہ ہو رہا ہے قاف آیا ہے، قاف ساکن ہو رہا ہے، اور یہاں پہ بھی آیت نمبر 9 میں بھی لاسٹ ورڈ ہے یحب المقسطین، یہاں پہ ہو رہا ہے، اور بالعدل یہاں پہ ہو رہا ہے اسی آیت میں، اور پھر اسی آیت میں بالعدل واقسطوا یہاں پہ بھی ہو رہا ہے. ٹھیک، بارک اللہ فی علمک و عملک. جی الحمدللہ، ابھی آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں کلیئر ہو گئی اس میں کہ اقلاب کا میں کیا ہوتا ہے، کہ اس میں میم آ گیا وہ آپ نے دیکھ لیا، پھر اس کے بعد اخفا میں آپ نے دیکھ لیا کہ کون سے لیٹرز ہیں، وہ 15 لیٹرز جن کے بعد نون ساکن اور تنوین کے بعد وہ آئیں گے، تو یہاں پہ یہ اس طرح ہوگا، اخفا ہوگا. ابھی اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں کہ ہمارے کون سے وہ لیٹرز ہیں کہ جس کے ساتھ ہمارا اخفا، یعنی آپ نے اب ان کو لیٹرز کے ساتھ یاد کر لینا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ لیٹرز کے ساتھ یاد کرتے ہیں چیز کو تو اس کے ساتھ یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ لیٹرز آپ کو ٹپس پہ رہیں گے. ٹھیک ہے، ابھی ان کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے وہ کون کون سے لیٹرز ہیں. ابھی یہاں دیکھیے نون ساکنہ اور تنوین آ گیا، ہمارے سامنے حروف تہجی ہیں. حروف تہجی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس پہلا ورڈ ہے با. ٹھیک ہے، الف کے بعد با آ گیا، تو با کس میں چلا گیا؟ اقلاب میں. بس ہم نے اقلاب میں ایک ہی لیٹر یاد کرنا ہے. اس کے بعد اگلا ہمارا آ جاتا ہے جو ہمارے جس پہ ٹک لگے ہوئے ہیں وہ لیٹر ہمارے کون سے تھے؟ حروف حلقی. ٹھیک ہے، حروف حلقی ہمارے حمزہ ہا، عین ہا، غین ہا، ان کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اظہار کرنا ہے. اس کے بعد اگلے لیٹرز ہمارے آگے باکسز والے جو ہمارے پرپل اورنج کلر میں ہیں وہ ہیں یا، را، لام، میم، واو، نون، حروف یرملون. اس پہ ہم نے ادغام کرنا ہے. پھر پیچھے جو سارے لیٹرز میں سے جو باقی بچ گئے وہ ہمارے 15 لیٹرز تھے جو ہیں تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، کاف، قاف. ٹھیک ہے، اس پہ ہم نے کرنا ہے اکفا. تو یہ ہمارے چاروں جو لیٹرز ہیں، ان لیٹرز کے ساتھ ہم نے نون ساکن اور تنوین کو سیکھا ہے. اس کے ساتھ آپ نے اپنی پریکٹس کرنی ہے، جس طریقے سے ابھی آپ کے سامنے پوسٹر بھی آیا کہ جس میں ہم نے ساروں کو ہائی لائٹ کیا. اسی طریقے سے آپ اپنے مصحف کے اوپر جب آپ لیسن لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ہر آیت میں سے اپنے جو جو رولز سیکھتے جا رہے ہیں اس کو اس کے اوپر اپلائی کرتے جائیں. جیسے جیسے آپ اپلائی کرتے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ چیزیں آسان ہوتی جائیں گی. اور کوشش کیجئے کہ یہ والے ٹرمز بولیے کہ میں کیا کر رہی ہوں، اظہار کر رہی ہوں، ادغام کر رہی ہوں، اقلاب کر رہی ہوں، اخفا کر رہی ہوں، ادغام بال غنہ کر رہی ہوں، یا ادغام بلا غنہ کر رہی ہوں، یا کلکلہ کر رہی ہوں، یا اب یہ جو ابھی آپ کو میں نے یہ چاروں چیزیں سکھائیں یہ ہیں لحن خفی، وہ غلطیاں جو چھپی بھی ہوتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی اور ہم کر بیٹھتے ہیں.
اور جب ہم ان کو کرنے سے میننگ چینج نہیں ہوتا، لیکن کیا فرق پڑتا ہے کہ جو قرآن پاک کا حسن ہے نا تلاوت کا، وہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ پہلے ہم نے کی تھی لانِ جلی، اور یہ چاروں جب ان رولز کو ہم نہیں کرتے، اب جتنے ہم رولز آگے پڑھتے جائیں گے وہ ساری لہنیں خفی میں آتی ہیں کہ وہ چھپی بھی غلطیاں ہوتی ہیں ہم نہیں کرتے. ابھی جو ہمارا پاکستان کا یا انڈیا کا مصحف ہوتا ہے اس میں یہ سب چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اس کے اوپر تشدید لگی ہوگی، ہر جگہ یہ کچھ نہ کچھ ساکنہ لگا ہوگا. تو اس وقت جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو وہ چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی، لیکن جب آپ عربک ٹیکسٹ کو پڑھیں گے تو اس میں آپ کو یہ چیزیں بہت واضح انداز میں سمجھ آئیں گی، کیونکہ اس میں کوئی چیز اس کے اوپر حرکات نہیں اس طرح لگی ہوتی، ان کو ہم نے خود ڈھونڈنا ہے. تو جب آپ خود ڈھونڈ کے اس کو کرتے ہیں نا تو پھر آپ کو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بھولیں گے، آپ کو وہ فنگر ٹپس پہ انشاءاللہ یاد رہیں گی. تو امید کرتی ہوں کہ یہاں پہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم اپنے نیکسٹ رول کے ساتھ جو ہے دوبارہ سے کلاس لیں گے. ابھی ان کو آپ اپلائی کیجئے گا، ان کو ریوائز کیجئے گا، اور اگر کسی کا کوئی کویسچن ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے ابھی، پھر اس کے بعد ہم یہاں پہ کلاس کو اینڈ کرتے ہیں. جی کسی نے کوئی کویسچن پوچھنا ہے تو پوچھ سکتا ہے ابھی. چلیے جی، ابھی ہماری یہاں پہ کلاس کا ٹائم ختم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو پڑھنا آپ کو اور اس کے اوپر عمل کرنا آسان بنائے، اور قرآن کا علم ہمارے لیے باعث نجات بنے، اور اس قرآن کے مکمل حقوق اور قواعد کے ساتھ ہم اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنائے. آمین. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.